لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اسی نسبت پر قائم و دائم رکھے اور اسی نسبت پر ہماری موت ہو اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں اسی نسبت کے ساتھ اٹھیں اور اسی نسبت کے صدقے اور طفیل میں کل قیامت کے میدان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ بھی نصیب ہو. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت. جس طرح توحید ایک عقیدہ ہے، توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، چاہے بادشاہوں کو فقیر کر دے، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، بیماروں کو تندرست کر دے، تندرستوں کو بیمار کر دے، بے اولادوں کے سامنے اولاد کا ڈھیر لگا دے اور کسی کو اولاد کے لیے ترسا دے، کسی کی گود میں بیٹیوں کا لشکر لے آئے، کسی کی گود میں بیٹوں کا لشکر لے آئے اور کوئی ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہے. اس ساری چیزوں پر قادر صرف ایک اللہ ہے. اس کو توحید کہتے ہیں. توحید کے بعد ایک عقیدہ ہے رسالت کا. رسالت کے عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں بھیجے وہ سارے کے سارے برحق ہیں. اگر کسی ایک بھی نبی کا ہم انکار کر دیں، چاہے ہمیں ان کا نام معلوم نہ ہو، ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف ہم اتنا کہہ دیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے ہیں ان میں سے میں ایک کا انکار کرتا ہوں تو ہم کافر ہو جائیں گے. یہ ہے رسالت کا عقیدہ. ایک عقیدہ ہے آخرت. عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو فنا ہے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، پھر ایک میدان حشر ہوگا، وہاں پر اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور ہر ایک انسان کے اعمال کے مطابق اسے جزا اور سزا دی جائے گی. یہ عقیدہ آخرت ہے. اسی طرح ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ سلسلہ نبوت اور رسالت اختتام پذیر ہوا. اب قیامت تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی ذلی یا بروزی، تشریعی غیر تشریعی، حقیقی یا مجازی، کسی معنی میں بھی کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں. مسیلمہ کذاب نمازی تھا، مسیلمہ کذاب روزہ رکھتا تھا،
مسیلمہ کذاب زکوٰۃ کا قائل تھا، مسیلمہ کذاب قیامت کو مانتا تھا، مسیلمہ کذاب فرشتوں کو برحق مانتا تھا، مسیلمہ کذاب اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی قائل تھا، لیکن اس کا نظریہ یہ تھا کہ میں بھی جس طرح محمد رسول اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اسی طرح ایک نبی ہوں۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی دعوے دار نبوت کو نبی مانے، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہو جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہو جائے، پھر چاہے نمازیں پڑھے، چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے کوئی بھی دنیا کا عمل کرے، چاہے اللہ کو ایک مانے، لیکن چونکہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبی کو مانا یا خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عام کافر کے ساتھ مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے رہنے کی اجازت دی ہے۔ آپ ہندو کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو، آپ یہودی کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو، آپ عیسائی کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو، آپ سکھ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، پارٹنرشپ کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، ان کی غمی خوشی میں شریک بھی ہو سکتے ہو۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں کفار کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی ذمی کافر کے مال یا جان یا عزت کو میرا امتی لوٹے گا، اسے نقصان پہنچائے گا، کل قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں اس ذمی کافر کو حق دلانے کے لیے اپنے امتی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ اتنا حق اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو دیا ہے۔ جب جنگ بھی ہو، حالت جنگ بھی ہو، تو وہاں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، غیر مسلموں کی جو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں انہیں قتل نہ کرنا، ان کے جانوروں کو نہ مارنا، ان کی فصلوں کو نہ جلانا۔ اتنے قواعد اور قانون بنائے ہیں لڑائی کے بھی، لیکن ایک کافر ایسا ہے جس کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صلح نہیں کی ہے سوائے قتل کے، اور وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے کسی کو نبی مانتا ہے۔ آپ ختم نبوت کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں۔ اسلام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال زندگی گزاری۔ ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام نے 27 مرتبہ جہاد کیا۔ کتنی مرتبہ کیا بھائی؟ 27 مرتبہ۔ میں آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سبق یاد ہو جائے۔ میں واز نہیں کرنے آیا، میں ایک سبق دہرانے آیا ہوں جو آپ کو بھی یاد کرا رہا ہوں، میں خود بھی یاد کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں 27 مرتبہ 10 سالوں میں جہاد کیا۔ وہ جہاد کس لیے تھا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے 27 مرتبہ جہاد کیا۔ اور جانتے ہو اس جہاد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ 259 صحابہ کرام۔ کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں۔ کتنی جنگوں میں؟ 27 جنگوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور جانتے ہو جو یہ کس کی جنگ تھی؟ اسلام کے تحفظ کی، اسلام کی بقا کی، اسلام کی سربلندی کی۔ لیکن جو ختم نبوت کے تحفظ کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ بتاؤ 259 زیادہ ہوتے ہیں یا 1200 زیادہ ہوتے ہیں؟ 1200 زیادہ ہوتے ہیں۔ قربانی زیادہ کہاں دی؟ اسلام کے لیے دی یا ختم نبوت کے لیے دی؟ صحابہ کی قربانی بتاتی ہے کہ اسلام تب ہے جب اس میں ختم نبوت موجود ہے۔ اگر اسلام میں ختم نبوت موجود نہیں ہے تو اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں، بہت سارے کام ہیں، مدرسہ چلانا دین کا کام ہے، مسجد بنانا دین کا کام ہے، خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو مرید بنا کر اللہ اللہ کرنا یہ دین کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت دین کا کام ہے، علماء اکرام سیاست میں جا رہے ہیں، اسمبلیوں میں جا کر دین کی بات کرتے ہیں، وہ بھی دین کا کام ہے۔ یہ سارے دین کے کام ہیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا
کرنے والا اور ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والا، اس میں کیا فرق ہے؟ فرمایا دین کے جتنے بھی محنتیں ہیں اس کی محنت کرنے والا اعمال نبوت کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اعمال نبوت کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز نبی کا عمل ہے یا نبی کی ذات ہے؟ عمل۔ اب آپ بولتے جائیں گے نبی کا عمل ہے۔ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ نبی کا عمل ہے یا ذات ہے؟ عمل۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، ذکر کرنا نبی کا عمل ہے یا ذات ہے؟ عمل۔ جب ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد نبی کا عمل ہے یا ذات ہے؟ عمل ہے۔ عمل ہے۔ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو سیاست نبی کا عمل ہے یا ذات ہے؟ عمل۔ عمل ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی کا سیاست سے کیا کام؟ بھائی سیاست اصل ہے ہی مولوی کا کام۔ یہ ان شرابیوں نشائیوں کو کیا پتا؟ نبی کے وارث علماء ہیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بہترین مانے ہوئے سیاستدان تھے۔ جو مولوی کہتے ہیں نا نہیں جی نہیں ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حضور سے تعلق ختم کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی وضاحت کر دوں، میری اس بات سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ سیاست صرف الیکشن میں حصہ لینے کا نام نہیں ہے، سیاست الیکشن میں حصہ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا بزرگ لوگوں کو بٹھا رہا ہے نا اور اللہ اللہ کروا رہا ہے، یہ بھی سیاست ہے۔ یہ جو تبلیغ والے گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں نا، یہ بھی سیاست، بھلے یہ بولے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یہ سب سے بڑے سیاسی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو جہاد کر رہے ہیں یہ بھی سیاست کا حصہ ہے، مدرسے چلا رہے ہیں یہ بھی سیاست کا حصہ ہے۔ یہ ساری حضور کی سیاست ہے۔ اس لیے آئندہ کبھی اپنی زبان پر نہیں لانا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، سیاست میرے نبی کی میراث ہے۔ تو یہ سارے نبی کے اعمال ہیں۔ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ نبی کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ نبی کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اعمال پہلے ہوتے ہیں یا ذات پہلے ہوتی ہے؟ راشد مدنی نے بلال مسجد میں بیان کیا، راشد مدنی کے بیان کے لیے راشد مدنی کی ذات کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ میرا بیان میری ذات کا محتاج ہے یا میں بیان کا محتاج ہے؟ میرا بیان میری ذات کا محتاج۔ حافظ محمد زاہد حجازی نے بلال مسجد میں فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی۔ اچھا تو حافظ صاحب آئے تھے؟ نہیں، حافظ صاحب آئے نہیں تھے۔ حافظ صاحب آئے، یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ حافظ صاحب آئے نہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھائی، درود کا کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ قنوت نازلہ اور امامت کے لیے حافظ صاحب کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری ہے، تبلیغ کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری ہے، حج و زکوٰۃ کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے نبی کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ سارے کا سارا دین اعمال نبوت کا نام ہے، وہ دین نہیں ہے جو اعمال نبوت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے کے سارا دین نبی کی ذات کا محتاج ہے۔ نبی کی ذات ہوگی تو دین ہوگا، نبی کی ذات نہیں ہوگی تو دین نہیں رہے گا۔ اب نبی کی ذات کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے، یہ آپ ساری باتیں میں کوئی نئی نہیں بیان کروں گا، کوئی تحقیق کر کے لاؤں گا۔ ہمارے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا مذہب پرانا ہے، کہنے کو پرانا تو عیسائیت بھی ہے، کہنے کو پرانا تو یہودی بھی ہے، لیکن ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ایسا دنیا کا مذہب جو شروع سے آج تک ایک جیسا ہے وہ اسلام ہے۔ ہم نے کبھی بولا یار 5 نمازیں پڑھ کر بیزار ہو گئے، اب ذرا تھوڑی سی نمازوں میں چینجنگ ہونی چاہیے، فجر میں 4 رکعتیں ہونی چاہیے، ظہر گرمی کا ٹائم ہے، گرمی میں ظہر میں 2 رکعت ہونی چاہیے۔ ایسا کریں گے تو کوئی مولوی بھی کرے گا تو اس کا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کوئی کہ یار رمضان میں جو ہے نا وہ روزے رکھ کر ہم بیزار ہو گئے، وہ رمضان آج کل گرمیوں میں آ رہا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بجائے اسلامی مہینوں کے ہم جنوری میں روزے رکھا کریں گے۔ ہو جائیں گے روزے آپ کے؟ ہو جائیں گے بھائی؟ نہیں ہوں گے کوئی بھی جنوری میں روزے رکھے۔ کیوں؟ کہ جو نبی کا عمل ہے وہ ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن پاک حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے تب بھی قرآن الحمد سے شروع ہوا تھا، والناس پر ختم ہوا تھا، تب بھی 5 نمازیں تھیں، آج بھی 5 نمازیں، تب بھی 30-29 روزے، آج بھی 30-29 روزے، تب بھی یکم شوال کو عید الفطر، آج بھی یکم شوال کو عید الفطر، تب بھی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، آج بھی ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ،
تب بھی گائے بکری بیل کی قربانی، آج بھی گائے بکرے بیل کی قربانی، نہ آج قربانی میں فرق آیا نہ تب قربانی میں فرق آیا۔ یہ ہمارے دین کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس لیے جب بھی کسی عالم کا بیان سنو تو نئی چیز کا انتظار نہ کیا کریں گے، یہ کوئی نئی چیز بتائیں گے وہی پرانی چیزیں۔ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کیا بتانے لگا ہوں کہ ختم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تھا۔ پہلے ہم نے کیا سنا؟ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ کس کی ذات کی حفاظت کرتے ہیں؟ نبی پاک کی ذات کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ نبی کی ذات کی حفاظت کا کام کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی نیکی ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے، تبلیغ سے، تقریر سے، وعظ سے، نصیحت سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ سے، مدرسہ بنانے سے بڑا افضل کام کر رہے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، آپ دعا کے بعد بھی مجھے سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کو جانتے ہو؟ جس کو اللہ نے دعاؤں میں مانگا، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو ترقی دینی ہے تو عمر دے دے یا عمر دے دے۔ عمر کون تھا؟ ابو لہب، ابو جہل، عمر ابو جہل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر دے دیا، ٹھیک ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ قرآن پاک میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضرت عمر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جو عمر نے کہا اللہ نے کہا یہ صحیح ہے، ایسا کرو۔ وہ عمر جس کے لیے فرمایا عمر تو جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو احتلام کی بیماری ہو نا، احتلام ہوتا ہے، نیند میں غسل ہو گیا، تو ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں مجرب عمل ہے، یوں کر کے یہاں عمر لکھو، سینے پر کیا لکھو؟ عمر لکھو۔ عمر لکھ کے سو جاؤ، احتلام نہیں ہو۔ کیوں؟ احتلام میں شیطان آتا ہے، عمر لکھا ہوا شیطان آئے گا کہاں سے؟ یہ بہترین ایک بتا رہا ہوں۔ وہ عمر، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی حکومت تو بھائی بڑی بہترین تھی، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بھائی حاجی زرداری صاحب تو بڑے بہترین ہیں، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین اور مجاہد اسلام اور عاشق صادق رسول اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے تو ہیں ہی حضرت عمران خان صاحب، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ جناب لالا سراج الحق صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور جمعیت علماء والے کہتے ہیں کہ بھائی فلانے صاحب، ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگ کے لیے کہہ رکھا ہے، فلانا بڑا فلانا بڑا فلانا بڑا۔ لوگ بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے تھے، ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی ابو بکر بڑے، دوسرا کہہ رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا نہیں یار ابو بکر نہیں، عمر بڑے ابو بکر سے، عمر نیکیوں میں ابو بکر سے زیادہ۔ حضرت عمر نے اپنے حجرے میں یہ بات سنی، باہر نکل کر آ گئے، فرمایا تم میں سے کس نے کہا کہ میں بڑا؟ تو حضرت عمر نے تاریخی بات کہی، فرمایا کہ میں عمر اس بات پر تیار ہوں، الفاظ غور سے سننا، غالباً یہ واقعہ فضائل اعمال میں ہو، اگر اس میں نہیں ہے تو حیات الصحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی تھے تبلیغ جماعت کے، انہوں نے حیات الصحابہ 4 جلدوں میں لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی ابو بکر سے آگے، فرمایا میں تو اس بات پر تیار ہوں کہ میری اور میرے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دے دو، میری اور میرے خاندان کی زندگی کی نیکیاں کس کو دے دو؟ ابو بکر کو دے دو۔ ابو بکر سے بدلے میں صرف اس کی ایک رات اور دن مجھے دے دو، ایک رات اور دن مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آقا کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، آسمان پر چاند نہیں تھا، ستارے چمک رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے اس لیے کتنی نیکیاں ہیں کسی کی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے نا، عمر کی کتنی نیکیاں؟ حضرت عائشہ نے سمجھا سب سے بڑی تعداد ستاروں کی ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر کی؟ فرمایا تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو صرف ہجرت والی رات کی ہے۔ کیا کیا تھا ہجرت والی رات میں؟ کتنے جہاد کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے قرآن کے ختم نکالے، کتنے روزے رکھے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف ذات نبوت کی حفاظت، صرف ذات نبوت کی حفاظت کی۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، اس ذات نبوت پر فتنہ قادیانیت حملہ آور ہے۔ آج ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی،
ایمان والوں کے لیے فرمایا پہلا کام ہے محمد پر ایمان لاؤ، دوسرا کام ہے محمد کی عزت کرو، تیسرا کام ہے محمد کی مدد کرو، چوتھا کام ہے محمد کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو۔ دین پر عمل بعد میں ہے، 3 کام پہلے کرنے ہیں، ایمان، عزت، مدد۔ آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم پر ذمہ داری ہے۔ قادیانی کھلے عام اپنے کفر کی تبلیغ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اچھے خاصے نیک نمازی ان کا شکار کیے ہوئے ہیں۔ جی یہ تو بڑے اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں مولوی صاحب۔ یہ تو مجھے ایک بلوچ ملا میرا دوست، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تم تو خواہ قادیانی کو گالیاں دیتے ہو تو بڑے اخلاق والے۔ میں نے بولا بھائی کون سا اخلاق ہے؟ بولا صحیح، وہ تو میرے کو اپنے گھر پر لے گیا، ایک طرف اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی مجھے چائے دے رہا تھا، کوئی مجھے پانی دے رہا تھا، وہ تو اتنے اخلاق والے۔ میں نے بولا اگر یہ اخلاق ہے تو پھر مجھے تو اپنے گھر لے کر چل، اپنی بیوی کے ساتھ بٹھا، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ایک بلوچ تھا نا، ایک جھٹکا لگا کے لیا مولوی صاحب، بس بس سمجھ آ گیا یہ اخلاق نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ تو یہ قادیانی اس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، ہاں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا۔ فرمایا کہ نقش محمد بنایا، اس نقشے سے اللہ تعالیٰ نے قلم توڑ دیا کہ اب محمد جیسا نقش کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ وہ در یتیم ہے خدا کے خزانے کا، یہ وہ قیمتی موتی ہے خدا کے خزانے کا کہ جس کے خزانے میں صرف ایک چیز ہے۔ میرے پاس کپڑے کی دکان ہو، کارخانہ ہو میرا، حاجی سلیم صاحب آئیں گفٹ میں دے دوں گا ایک جوڑا، حاجی صاحب یہ میری طرف سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کامران آ جائیں بھائی یہ آپ لے لیں، حاجی ثناء اللہ صاحب آئیں بھائی یہ ایک جوڑا آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ حاجی اسلم صاحب آئیں جی یہ ایک جوڑا آپ لے لیں، دے رہا ہوں، پرواہ نہیں، کپڑے کا کارخانہ بن رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دے رہا ہوں، دیتا جا رہا ہوں۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو میرے پاس ہو ہی ایک، جو میرے پاس ہو ہی ایک، پہلی بات تو وہ کسی کو دوں گا نہیں، اور جسے دوں گا وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہوگا، وہ مجھے زیادہ عزیز ہوگا، اور دینے سے پہلے اسے کہوں گا دیکھ بھائی یہ چیز میرے پاس ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ تجھے دے رہا ہوں، جتاتے ہیں بھائی یہ تجھے دے رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو نہیں دی، کرتے ہیں ایسے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم تھا بانٹ دیا، حلم تھا بانٹ دیا، حیا تھی بانٹ دی، شرم تھی بانٹ دی، عبادتیں تھی بانٹ دی، صبر تھا بانٹ دیا، رزق تھا بانٹ دیا، ہوائیں بانٹ دی، پانی بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ پہاڑ لگا دیے، زمین بچھا دی، آسمان جن دیے، تارے لگا دیے، سورج کو روشنی پر لگا دیا، چاند کی ٹھنڈی روشنی پیدا کر دی۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا دیکھو بھائی میرا احسان ہے، میں نے تمہیں چاند دیا، میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زمین دی، میرا احسان ہے، میں نے تمہیں علم دیا، میرا احسان ہے، میں نے تمہیں تقویٰ دی، نہیں۔ لیکن جب اللہ کے خزانے کا ایک موتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موتی، جب اس کے دینے کی بات آئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ احسان کا لفظ لیا ہے، مومنوں میں نے احسان کیا ہے تم پر، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے تمہارے پاس اپنا لاڈلا بھیجا۔ اب اس کا خیال کرنا ہے، اب اس کی عزت کرنی ہے۔ کتنی عزت کرنی ہے؟ فرمایا میں رب ہو کر پورے قرآن میں اس کو یا محمد نہیں کہتا۔ رب تو رب ہے نا، وہ تو بندہ ہے، وہ مسجود یہ ساجد، وہ معبود یہ عابد، یہ سائل وہ مسئول، یہ مانگنے والا وہ دینے والا، وہ پیدا کرنے والا یہ پیدا کیا گیا۔ اگر نام لے بھی لے تو محمد کی بے ادبی نہیں ہے اللہ اگر نام لے۔ ہمارے ہاں باپ کا نام لیا جاتا ہے نہیں، کیوں؟ عزت کے خلاف۔ لیکن باپ بیٹے کا نام لے تو بے عزتی ہے نہیں، باپ کا نام۔ لیکن اگر باپ بھی بیٹے کا نام نہ لے تو کیا مطلب؟ کہ باپ بتا رہا ہے کہ جب میں باپ ہو کر اپنے بیٹے کا عزت سے القابات سے پکار رہا ہوں تو باقی لوگ بھی اس کا احترام کرنا۔ اللہ نے فرمایا میں رب ہو کر بھی کبھی اس کو کہتا ہوں یا ایھا المزمل، ایک کالی کملی والے،
یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑے ہوئے، کبھی میں کہتا ہوں والضحیٰ، محمد کے چہرے کی قسم، واللیل، محمد کی زلفوں کی قسم، کبھی کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ، کبھی کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کبھی کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ طٰہٰ، یاسین، حامیم، یہ سارے القابات دے کر دنیا کو بتایا لوگوں جب میں رب ہو کر بھی اس کا نام لے کر نہیں پکار رہا تو سمجھ لو کہ تم پر اس کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے قادیانی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ محمد عربی ایک ہے، قادیانیوں کا نظریہ نہیں محمد عربی دو ہیں۔ آپ ابھی پرسوں، آج 26 ہے، کل 27 ہے، 28 تاریخ کو سپریم کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا ہے۔ ایک قادیانی کی ضمانت کا مسئلہ تھا، قادیانی نے قرآن پاک تحریف شدہ قادیانیوں کا لکھا ہوا قرآن چھاپا، مسلمان نے وہاں پر FIR درج کی، جیل میں چلا گیا، اس نے ضمانت کی درخواست کی، سیشن کورٹ میں مسترد ہو گئی، ہائی کورٹ میں ضمانت کی مسترد ہو گئی، سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے درخواست دی، سپریم کورٹ میں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ کیسے؟ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے، 8 کو الیکشن تھے نا، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے، 6 فروری کو کیس رکھا عدالت۔ کیوں؟ پوری قوم متوجہ ہے الیکشن کی طرف، ہم یہاں سے ڈاکہ مار لیتے ہیں، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ 6 فروری کو اس کی ضمانت بھی کی گئی اور بڑے بڑے دلائل کے ساتھ کہا گیا کہ ہر کافر کو جب اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے تو پھر قادیانیوں کو بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ بھائی حضرت قبلہ چیف جسٹس صاحب، الحاج نام بھی پتہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اگر آپ میں شرم ہو تو آپ دامت برکاتہ العالیہ، اگر آپ میں نبی کی شرم نہیں ہے تو ہلک اللہ تعالی، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ تم ایسے وقت پہ بیٹھے اور پھر دلیلیں دے رہے ہو، کافر کو اجازت ہے، عیسائی اپنے چرچ میں مذہب کی عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنے جو ہے عبادت کر سکتا ہے عبادت گاہ میں، سکھ اپنے گردوارے میں، ہندو اپنے مندر میں عبادت کر سکتا ہے، قادیانی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ قادیانی جو بھی عبادت کرتا ہے وہ مسلمان کی کاپی کرتا ہے۔ وہ یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں دی، ہم تو روزہ رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ وہ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ 2 ہیں، محمد رسول اللہ 2 ہیں، سو تو نہیں گئے بھائی، 2 محمد رسول اللہ ہیں، ایک محمد وہ جو مکے مدینے میں آئے اور دوسرے محمد وہ جو قادیان میں آئے۔ پہلے محمد شان میں کم ہیں، دوسرے محمد کہا محمد پھر اتر آئے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ یعنی ہمارا عقیدہ محمد وہ جو عبداللہ کا در یتیم، محمد وہ جو آمنہ کا لال، محمد وہ جو مکی، محمد وہ جو مدنی، محمد وہ جو تہامی، محمد وہ جو ہاشمی، محمد وہ جو رحمت للعالمین، محمد وہ جو راحت للعاشقین، محمد وہ جو کافۃ للناس، محمد وہ جو فاتح مکہ، محمد وہ جو بدر و احد و حنین و تبوک کا جرنیل، محمد وہ جو ابو بکر و عمر و عثمان کا سردار، محمد وہ جو 1.25 لاکھ صحابہ کا سردار، محمد وہ جو نبیوں کا نبی، محمد وہ جو نبیوں کا بھی امام، محمد وہ جو معراج والا، محمد وہ جو عرش پر جا کر ملاقاتیں کرنے والا، محمد وہ جس کا روزہ شان میں، مقام میں، رتبے میں عرش سے زیادہ بلند ہو، محمد وہ جس کی زندگی کی قسم رب نے قرآن میں کھائی، محمد وہ جس کے شہر کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، محمد وہ جس کی بیویوں کو مومنوں کی ماں رب نے قرآن میں کہا، محمد وہ جس کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم رب نے قرآن میں کہا، وہ محمد ایک ہی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں 2 ہے۔ اب اور پھر کہتے ہیں یہ قرآن اٹھ گیا تھا، دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے، اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اب کوئی شخص غلام احمد کو محمد رسول اللہ کہہ کر سمجھ کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ ہاں مسلمان ہوگا یا اور کافر ہو جائے گا؟ اور کافر ہو جائے گا۔ یہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا راستہ روکنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، ہمارے نوجوان بڑے اس کی بات کرتے ہیں، نام لوں گا تو آپ بھی تھوڑے سے چونک جائیں گے۔ انجینئر ہے، انجینئر ہمارے مسلمان بھی عجیب ہے۔ موچی سے علاج کراتے ہو؟ بولو موچی سے علاج کراؤ گے؟ دھوبی سے علاج کراؤ گے یا دھوبی سے جوتے سلواؤ گے؟ نہیں، علاج کرانا ہوگا کہاں جاؤ گے؟ جوتے سلوانے ہوں گے کہاں جاؤ گے؟
اور کپڑے سلوانے ہوں گے کہاں جاؤ گے؟ درزی کے پاس. درزی آپ کے جوتے نہیں سیے گا اور بوچی آپ کے کپڑے نہیں سیے گا. اتنی عقل ہے. لیکن دین ہم سیکھتے ہیں ڈاکٹروں سے اور انجینئروں سے, مولوی سے دین نہیں سیکھتے. ٹھیک ہے نا جی. جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑے عالم دین, بھائی عالم نہیں ہے. جناب وہ ذاکر نائک صاحب بھائی عالم نہیں ہے. جناب جاوید غامدی صاحب پہلے نمبر کا کمینہ. جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب تو اسلام کے مجاہد پہلے نمبر کا شیطان. یہ ہمارا فتنہ میں نے گزشتہ جمعے اس کے اوپر بیان کیا, اس کے بدماشیاں بتائیں. شہر میں لوگ نوجوان صاحب یہ تو ہمارے اس کی توہین کر دی. بھائی ہم تو اس سے متاثر اس لیے ہیں کہ توحید بڑی بیان کرتا ہے. تو توحید تو ابلیس بھی بیان کرتا تھا. توحید اللہ کو ایک تو ابلیس بھی مانتا تھا نا, پھر ابلیس کو بھی مرشد مان لو. توحید تو غلام احمد قادیانی بھی مانتا تھا. توحید وہ جو محمد کے راستے سے آئے, اللہ کو وہ قبول ہے. اللہ کو محمد سے ہٹ کر اپنی توحید بھی قبول ہے. اسی لیے تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ, کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتا دیا لا الہ الا اللہ حکم اللہ کا ہوگا, محمد رسول اللہ طریقہ محمد کا ہوگا. کیا کہتا ہے؟ اتنی توہین کیے, وقت نہیں ہے, اتنی توہین کیے. کسی کو دیکھنا ہو تو میرا گزشتہ جمعے والا بیان یوٹیوب پر سن لیجیے گا, بس اشارے میں نے کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. فیس بک پر بھی موجود ہے, یوٹیوب پر بھی موجود ہے. یہ جو یہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں نا, یہ بات میرے دوست مودی صاحب کو ویڈیو بنانے کا بڑا شوق ہے. مجھے ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میری باتیں کہاں کہاں جاتی ہیں, کن کن تک پہنچتی ہیں. ان تک پہنچ, جہاں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے, یہ 20-25-100 آدمیوں تک, 20-25,000 آدمیوں تک بات پہنچتی ہے میری. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں آپ سنے جا کر اس کے عقائد و نظریات. اور انشاءاللہ پہلی قسط جاری ہوئی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. دوسری قسط انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر ہو رہی ہے. تو اس کا آپریشن ہوگا. مرزا محمد علی بدترین صحابہ کا گستاخ ہے, بس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. مرزا محمد علی انجینئر رسول پاک کا گستاخ ہے. مرزا محمد علی انجینئر اللہ کی ذات کا گستاخ ہے. اور میں یہ ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, اگر یہ باتیں میں ثابت نہ کروں, آؤ میرے پاس. اگر میں مرزا انجینئر کو گستاخ رسول اور صحابہ کا گستاخ, اولیاء کا گستاخ, مسلمانوں کا گستاخ ثابت نہ کروں, میں مرزا محمد علی کے پیر پکڑ کر معافی مانگوں. اگر وہ گستاخ صحابہ ہو, اگر وہ گستاخ رسول ہو, رسول پاک کے لیے لفظ ٹھوکرا استعمال کرے, یہ تو ایک ٹھوکرا ہے لفظ. ہاں, دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ دیتا ہے. صحابہ اکرام کے لیے گستاخیاں کہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, یہ تو جو ہے فتنے تھے, اور پھر اصل آ کر حضرت علی نے جو ہے اسلام کو صحیح سیدھا کیا ہے. عجیب عجیب خرافات اس نے بکی ہیں. یہ فتنے کیوں ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے, مدرسے والا مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے, مسجد والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, میرے کو بہترین مصلی ملا ہوا ہے, اوپر پنکھا چل رہا ہے. مریدین ہیں, ہر جمعرات کو آ کر نذرانہ بھی دے جاتے ہیں, جمعرات کو آ کر گھر کے دادا ابو کی, چاچا ابو کی فاتحہ خوانی بھی کرا لیتے ہیں, اس سے بھی حلوہ شریف مجھے مل جاتا ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے فتنوں کے خلاف بولوں گا؟ ہر ایک اپنی اپنی جگہ. یہ ہمارا, اگر ان فتنوں سے, قادیانیوں سے, یا مرزا جہلوی سے, یا جاوید غامدی سے, یہ جاوید غامدی کو بھی ہمارے نوجوان بڑا وہ مانتے ہیں, اسلام کا اسکالر. ٹھیک ہے نا, اسلام کا اسکالر مانتے ہیں. کہتا کیا, اس سے سوال کیا کہ قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے کہ قادیانی, کہا کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہے, ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کافر ہے. عجیب بات ہے نہیں؟ پھر تو سکھ کہیں ہم مسلمان ہیں, پھر میں کہوں, اگر ایمان اور کفر میں غامدی صاحب کا یہ مسئلہ ہے, تو پھر میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں, غامدی صاحب میں آپ کا باپ ہوں, اب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ انکار کریں. صحیح ہے غلط ہے بھائی, تمہارا بنایا ہوا اصول ہے. اگر کوئی کافر اپنے آپ کو مسلمان کہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو. میں تمہیں آپ کا اپنا باپ تمہیں کہتا ہوں, تمہارا باپ کہتا ہوں میں اپنے آپ کو. اب تم بھی انکار نہیں کرو کہ راشد مدنی میرا باپ نہیں ہے. تو اصول عجیب بنائے ہوئے, فتنے پھیل رہے ہیں, اور ٹی وی پر بٹھائے جاتے ہیں, مسائل پوچھے جاتے ہیں. یہ ٹی ویوں پر دین کے مسئلے نہیں آتے. اگر ٹی ویوں پر دین کے مسئلے آتے, 12 سال علماء اکرام اپنے استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر, بھوکیں برداشت کر کے, حضرت والد صاحب نور اللہ عمر خاطر فرمایا کرتے تھے, ہم جب پڑھتے تھے تو اتنی غربت ہوتی تھی کہ مدرسے میں کھانا آتا تھا, لینے جاتے تھے کھانا, فقر کہتے تھے اس کو, لینے جاتے تھے, تو جس طالب علم کا جتنا ہاتھ ہوتا تھا اتنی روٹی اس کو ملتی تھی 24 گھنٹے میں. ایک چھوٹا ہاتھ روٹی چھوٹی, بڑا ہاتھ روٹی بڑی.
اس طرح پڑھا ہے لوگوں نے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے وزیر اعلیٰ بنے تو ایک مدرسے میں چلے گئے مولوی تو وزیر اعلیٰ بنے یا صدر بنے جائے گا پھر بھی مدرسے میں. تو وہاں چلے گئے مدرسے میں, مدرسے کے طلباء نے دال رکھی, مدرسے کی دال. آج کل تو ماشاءاللہ دال بڑی ہوتی ہے, میں تو ترستا ہوں کہ کبھی میں مدرسے میں رات کا کھانا کھاؤں اور وہاں کی دال کھاؤں, اتنی بہترین دال پڑ رہی ہے. اس دور میں 2-3 دانے دال کے باقی سارا پانی مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیا بطور شکایت. وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے سامنے پیالہ بھر کر دال کا رکھتے ہیں, دیکھیں گے کہیں گے یار بیچاروں کے پاس دال بھی کھانے کی نہیں ہے, تھوڑا سا پیسہ دے جائیں گے مدرسے کے انتظام میں. مفتی صاحب نے دال رکھی, اٹھائی, بسم اللہ کر کے پی, ایک سانس میں پیالہ خالی کیا, کہنے لگا بیٹا اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ نصیب ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں ملتا. ایسے قربانیاں دے کر ہم ان قربانی والے. مجھے ایک نے کہا, میں نے یہ ویڈیو چلی فیس بک پر, تو ایک نے کہا مرزا محمد علی نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی, اس لیے مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے. بھائی ہماری کون سی دکان بند ہوئی ہے, کون سی دکان بند ہوئی ہے؟ کہتے ہیں فرقہ واریت ختم کر دیا. یہ تو ایک اور فرقہ پیدا کر دیا اس نے, فرقہ واریت ختم کہاں سے ہو گئی؟ ہماری تو کوئی دکان بند نہیں. میری جو تنخواہ پہلے ملتی تھی وہ بھی ابھی ملتی ہے. جو ختم نبوت کا چندہ میں پہلے جامع مسجد سے کرتا تھا وہ ختم نبوت کا چندہ اب بھی مل رہا ہے جہاں جہاں میں بیانات کرتا تھا. میرے معمولات میں, میرے تحریک کے مشن میں, میرے روزمرہ کے کاموں میں کوئی بھی چیز خلل نہیں آئی ہے, لیکن میں بول رہا ہوں اس کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی مسلمان اس دجال کے دجل سے متاثر ہو کر اپنا ایمان نہ گوائے. تو میرے بھائیوں, بات کو سمیٹتے ہیں. ایسے فتنوں کے خلاف, بالخصوص قادیانی کے خلاف, آپ کو پتہ ہے ہماری بے صبری کی وجہ سے ہم نمازوں میں مصروف ہیں, ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ 1990 میں جنگ اخبار میں, حاجی صاحب کو شاید یاد بھی ہوگا یا حاجی صاحب کو بیرانی میں ہوتے ہوں گے, 90 میں جنگ اخبار میں ایک اشتہار چھپا, بونیزا کمپنی کا, جنگ اور ڈان اخبار میں. ایک آدمی کی پتلون بنائی ہوئی تصویر, پتلون پہنی ہوئی ہے, تصویر ہے, ادھر لکھا ہوا ہے محمد, اور ایک بوٹ پر لکھا ہوا ہے اللہ, دوسرے بوٹ پر لکھا ہوا ہے محمد. اس وقت والد صاحب اٹھے, اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں انہیں نصیب فرمائے. اٹھے, چلائے, بے چین ہوئے, پرچہ کٹا, FIR مضبوط تھی. وکیلوں نے بھی کراچی میں دوسرے شہروں میں FIR کی تھی, لیکن آپ حضرت کے ایمان کو دیکھیں. قانون ہے کہ جب کئی جگہ پرچہ کٹے تو کیس ایک جگہ چلے گا. اب وکیل سارے بیٹھے کہنے لگے کہ کون سی FIR پر کیس چلایا جائے. تو وکیلوں نے FIR پڑھی اور کہنے لگے کہ ہم وکیل ہیں لیکن اس کے باوجود مضبوط FIR ہمارے ساتھ ہے. 90 سے لے کر 24 فریادی چلا گیا دنیا سے, کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. بات کیا تھی؟ نبی کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے کی بات تھی. قیامت آ جانی چاہیے تھی, زمین و آسمان ٹوٹ جانے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوا. عدالتیں چل رہی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے میں بریلوی پہ مصروف ہوں, دیوبندی پہ مصروف ہے, وہ الحدیث پہ مصروف ہے. کوئی کہتا چانگے چوری کر لے, کوئی کہتا ایسے کر لے, کوئی کہتا ادھر کر لے, کوئی کہتا ادھر کر لے, کوئی کہتا انگوٹھے چوم لے, کوئی کہتا کچھ کر لے. بھائی انگوٹھے چومنے والا انگوٹھے چوم, ہاتھ باندھنے والا ہاتھ باندھ لے, رفع دین کرنے والا کر لے, آمین آہستہ بولنے والا آہستہ بول. تو دیوبندی رہ, تو بریلوی رہ, تو اہل حدیث رہ, نبی تو تمہارا بھی ہے, اس کے لیے تو جمع ہو جاؤ. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, الحمدللہ حضرت والد صاحب نے 1974 کے بعد, پہلے حضرت والد صاحب کا مشن پتہ کیا تھا؟ بریلویوں کے خلاف کام کرتے تھے, شیعوں کے خلاف کام کرتے تھے. پھر جب ختم نبوت کے مشن کی طرف آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قادیانی کے پیچھے پڑ گئے اور الحمدللہ کام کیا. اس وقت سے ٹنڈو آدم میں کام ہے. الحمدللہ اتنا تو ہے کہ کسی سے پوچھ لو کہ قادیانی کون ہے تو وہ موٹی سی گالی دے کر کہے گا قادیانی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم جیسے صوفی تو ادب آداب سے کہیں گے کہ قادیانی بڑے بے باپ کے ہیں. ٹھیک ہے نا. قادیانی بڑے, وہ لکھنؤ والی زبان میں, ایک اندر واش روم میں چلا گیا, دوسرا باہر لکھنوی کھڑا ہوا ہے. جناب محترم باہر سے تشریف فوراً لے آئیے, ہمارے کپڑے خراب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو لکھنؤ کی زبان میں ہوتے ہیں کہ جو کھلے وہ تو قادیانی کو کھلی گالی دیتے ہیں, اور دینی بھی چاہیے نبی کے دشمن کو گالی. نبی کے گستاخ کو گالی دینا ابو بکر صدیق کی سنت ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں. نماز پڑھنا صرف محبت کا تقاضا نہیں ہے, روزہ رکھنا محبت کا تقاضا نہیں ہے. اور ایک بات سن لو,
ہمارے یہاں ایک بیماری ہو رہی ہے، جو تبلیغی جماعت میں کام کر رہا ہے نا وہ باقی کاموں کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، اور جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے نا وہ باقی کاموں کو اپنے اوپر حرام سمجھ رہا ہے، جو سیاست میں کام کر رہا ہے نا وہ باقی، بھائی سب کام ہمارے ہیں، ہر کام میں جڑو، ہر کام میں وقت لگاؤ، آپ کی طبیعت پر جس کام کا زیادہ غلبہ ہے زیادہ کام وہاں کریں، باقی کاموں میں اپنا حصہ شامل کریں۔ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں وہ ختم نبوت کے کام میں لگے رہیں، لیکن جہاں آپ کو تبلیغی جماعت نظر آئے آپ ان کے ساتھ جڑیں، جہاں آپ کو سیاست کے علماء نظر آئیں وہاں آپ جڑیں، جہاں جہاد والے نظر آئیں وہاں آپ جڑیں، ہر کوئی جڑ کر کام کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ جناب صرف سیاست ہو، سیاست کے بغیر باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چکی والا کہے کہ میرے بغیر میں نہ ہوں تو بھوکے مر جائیں گے، بس میری ہی اس کو ضرورت ہے۔ چکی والے صاحب تیرے سے آٹا تو تب لیں گے جب سبزی والا ہوگا، سبزی لے گا، جب گھی لے گا، جب مسالہ لے گا، سالن پکائے گا تو تیرے سے آٹا لے گا نا، اس لیے تیرا آٹا تب بکے گا جب سبزی والا دکان بھی چلے گا، تیرا آٹا تب بکے گا جب پرچون والا دکان بھی چلے گا۔ اگر پرچون والا کہے کہ بس میرے بغیر تو باقی سب بیکار ہیں، تو پرچون والے صاحب تیرے مرچ مسالے لے کر کیا کرے گا، اس کے پاس تو آٹا نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر چیز کی ضرورت ہے، یہ محکمے تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فوج ایک محکمہ ہے، پولیس ایک محکمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عدلیہ ایک محکمہ ہے، پارلیمنٹ ایک محکمہ ہے، اپنا اپنا کام ہے۔ ختم نبوت الگ محکمہ ہے، تبلیغ جماعت الگ محکمہ ہے، جہاد ایک محکمہ ہے، ہر ایک محکمہ ہے، اپنے اپنے کام میں لگے رہو لیکن جڑو۔ حافظ صاحب نے زور میں آپ حضرات کو بتایا تھا جو تھے 30-35 سال پہلے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، تو میرا اسکول ہوتا تھا یہاں پر اقرا نبوت الفاظ، یہاں تشریف لائے تھے، غالباً 2006-4 کی بات ہے، 3 کی، تو یہاں آئے تھے طلباء کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کے لیے مشہور تھا کہ جس کے لیے دعا کرتے تھے نا اس کی حضور علیہ السلام کی زیارت وہ کر لیتے تھے، اتنے اللہ والے تھے۔ کوئی بھی کہتا نا حضرت مجھے حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، دعا کر، حضرت اٹھا دیا رات کو زیارت ہو رہی۔ ایک میرے جیسا کوئی چلا گیا ہر کسی، اس نے کہا حضرت مجھے زیارت نہیں ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مہربانی کریں دعا کریں۔ حضرت نے دعا کر چلا گیا، رات کو اسے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اس حال میں ہوئی کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب پیچھے تشریف فرمائے اور اسے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ لو، جی بھر کر دیکھ لو، پھر مجھے نہ کہنا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا، صبح دوسرے بڑا ان کو کیا پتا ہوگا کہ میں نے زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ روحانی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو کیا پتا ہوگا، دوبارہ دعا کر آتا ہوں، رات پھر وہ کر لیں گے، زیارت کر لیں گے۔ دوبارہ آیا، حضرت میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا میرے لیے دعا فرمائیں، حضور کی زیارت ہو، تو حضرت فرمانے لگے بھائی میں نے کسی وقت تو تمہیں کہہ دیا تھا کہ جی بھر کر دیکھ لو، دل بھر کر دیکھ لو، اس وقت نہیں دیکھا۔ اس پائے کے بزرگ تھے، عالمی مجلس کے 36 سال امیر رہے مرکزی، ٹھیک ہے نا، پاکستان کی سب سے بڑی خانقاہ کے جو ہے وہ سجادہ نشین رہے۔ ایک دن حضرت والد صاحب سے فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ختم نبوت کا کام اس نیت پر کیا جائے جس نیت پر تبلیغ جماعت والا کام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان سب لگائیں، گلی محلوں میں، ہوٹلوں میں، گاؤں میں چلے جائیں۔ حضرت والد صاحب نے اس وقت مجھے یاد ہے حضرت تشریف لائے، پھر انہوں نے اجلاس میں بات کی کہ بھائی ایسے کام ہونا چاہیے۔ اس وقت الحمد للہ ہماری 6 روزے کی جماعتیں جاتی تھیں، کبھی شہداد پور جا رہی ہے، کبھی دیرانی جا رہی ہے، کبھی کہیں جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں۔ پھر حضرت صاحب علیل ہو گئے، والد صاحب صاحب افراش ہو گئے، تو یہ سلسلہ چھوٹ گیا۔ لیکن ظاہر ہے اب بڑے چلے گئے ہیں تو ہم جیسے ناہنجاروں نااہل لوگوں کے گلے یہ ذمہ داری عام پہنچی ہے، تو اس کو ساتھیوں نے ترتیب کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی، اور ترتیب بنائی کہ پہلے تو وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی تو روحانی اثرات بھی ہوتے تھے، وہ تو کسی کو کہہ بھی دیتے تھے تو ٹال نہیں سکتے تھے، ہم تو کہیں گے تو سامنے سے پہلے ٹالنے والا ہی ملے گا ہمیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت کے دور میں 3 دن کا کام ہوتا تھا، جماعت نکلتی تھی، اب ہم نے 24 گھنٹے کی جماعت کی ترتیب کری۔ مہینے میں ہر ساتھی کم از کم ایک دن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے نکلتا، ہر ساتھی ایک دن۔ اگلے اتوار کو، ہر اتوار کو صبح یہ جماعت جاتی ہے، جس مسجد کی تشکیل ہوگی وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر پڑھیں گے، اشراق پڑھ کر وہاں سے جماعت کو تیار کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تو اگلے جمعے کی جو ہے نا وہ جماعت آپ حضرات کے بلال مسجد سے نکلنی چاہیے۔ تو اس کے لیے کون کون ساتھی ہے؟ ایک دن، جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے لگائی ہے نا، اس نبی کے لیے ایک دن کا سوال کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ ایک دن اگلے اتوار کو صبح سے لے کر پیر کی صبح تک کون دینے کے لیے تیار ہے؟ کھڑا ہو کر اپنا نام لکھوائے۔ سوچے نہیں ہے، خسارے کا کام نہیں ہے، نقصان کا کام نہیں ہے، لکھیں بھائی۔
بھائی محمد ارشاد، جزاکم اللہ. ظہور احمد. ہاں بھائی، 7 ساتھیوں کی جماعت ہوتی ہے. یہ تو ابھی 3 ہوئے ہیں. ہمت کریں، ہمت کریں. طارق محمود چاند، ہمت کرتے جانا. سوچے نہیں، خسارے کا کام نہیں ہے یہ. اور ایک دن کی بات ہے، ہم تو 3 دن بیمار میں بسترے پر پڑے رہتے ہیں، تب بھی ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار سنبھال ہی لیتے ہیں. یہ تو انسان کا کہنا ہے کہ یار میں دکان سے غیر حاضری کروں گا تو میری دکان نہیں چلے گی. بھائی مر جاتے ہیں تو پھر کون چلاتا ہے؟ ہمت کرتے جائیں بھائی، جماعت پوری کریں. جزاک اللہ، ہمت کرتے جائیں. ہاں بھائی، سوچے نہیں، سوچنے کی بات نہیں. اور میں چھوڑوں گا تب تک نہیں جب تک جماعت پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، میں بڑا ڈھیٹ انسان ہوں. ٹھیک ہے نا جی، ہمت کرے بھائی. کتنے ہو گئے؟ باقی 3 کھڑے ہو جائیں مجاہدین. 3 ساتھی کھڑے ہو جائیں. دیکھے نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کھڑا ہو تو میں کھڑا ہوں. میدان حشر میں حضور علیہ السلام جب عہدے کو سجدہ پیالہ تقسیم کر رہے ہوں گے نا، پھر میں حاجی سلیم صاحب کے پاس دیکھوں گا. حاجی صاحب جائیں تو پھر ملوں گا، نہیں پھر تو نہیں دیکھوں گا. پھر تو دوڑ کر جاؤں گا پانی لینے کے لیے. تو بھائی دیکھیں نہیں، ہمت کریں، کھڑے ہو، ہمت کرتے جائیں، ہمت کرتے جائیں. شاباش، جزاک اللہ. ہاں جی، بولے 5 ساتھی. حاجی گلزار صاحب لگا کر آ گئے، ان کا کورس پورا ہو چکا. ہمت کریں، ہمت. 3 ساتھی اور چاہیے. کوئی محنت کا کام نہیں ہے. ہم نے صرف شہر میں فی الحال ترتیب بنائی ہے، کہیں شہر سے باہر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کوئی محنت طلب کام نہیں ہے. مسجد میں بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، ختم نبوت کی بات کرنی ہے، کام کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینی ہے. اتنا آسان کام ہے بھائی. ہاں جی، ہمت کریں، ہمت کریں. چھوڑوں گا تو میں اس وقت تک نہیں جب تک آپ بیٹھنے پر ضد کر رہے ہیں، نہیں کھڑے ہونے پر ضد کر رہا ہوں. آپ جیتے جس کی ضد جیتے. 3 ساتھی اور چاہیے. چلو میں جماعت گھٹا دیتا ہوں، 7 کی جگہ 5 کر لیتے. بھائی ایک ساتھی کھڑا ہو. چلو ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے، ہمت کرو. بلال مسجد کی تاریخ میں لکھا تو جائے کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے بھائی آواز لگی تھی تو ساتھی جو ہے وہ انہوں نے جماعت میں نے شاد کر دی. حافظ صاحب بھی ہو کر آئے. ہر ساتھی مہینے میں 1 دن ضرور لگائے گا. ایک ساتھی کھڑا ہو جائے بھائی. اتنے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں میں جاؤں گا تو پیچھے میرے دکان کو کون سنبھالے گا، میں جاؤں گا تو پیچھے جو ہوگا میری بیگم کو اکیلا چھوڑ کر میرے فلانے کو. کوئی بھی کام نہیں آئے گا، محمد کی ذات کام آئے گی، شفاعت انہیں کی کام آئے گی. ہمت کریں، ایک ساتھی اور کھڑا ہو جائے. میری بھی ضد پوری ہو جائے گی، آپ کی بھی ضد پوری ہو جائے گی. دیکھتے ہیں آپ میں بلوچوں میں ضد زیادہ ہوتی ہے، یہاں بلوچ تو کوئی نہیں ہے. ایک ساتھی میں لے کے آؤں گا. ایسے والا کام نہیں چلے گا، یہاں ساتھی چاہیے. ایسے تو انشاءاللہ میں تو سارے ماشاءاللہ جنتی بیٹھے ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر 90 سے کام ختم نبوت کا ہے. میں یہاں نماز پڑھانے آتا تھا 90 89 90 کی بات ہے، 90 سے لے کر 94 تک میں یہاں نماز پڑھاتا تھا. ماشاءاللہ یہاں تو پورا جامع مسجد کے بعد سب سے قدیمی کام ختم نبوت کا یہاں پر ہے. بھائی ہمت کریں، کھڑے ہو جائیں. ہاں ماشاءاللہ کھڑے ہوئے. سوچے نہیں، نقصان کا خسارے کا کوئی سودا نہیں ہے. جماعت کو پورا کر لیں. ابھی وہ ہمارے پاس ماہرین نہیں آئے، تبلیغ جماعت والے جب نکالتے ہیں نا پیچھے دبانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ہمت کرے، بھائی ہمت. ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اس لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں. ہمت کرے. چلو ایک اور کام کر لیتے ہیں. 2 تقاضے ہیں ہمارے. ایک تو روزانہ کا ایک. چلو یہ بتاؤ، چلو اگلے اتوار کو نہیں، یہ تو 4 اگلے اتوار کو جائے گا. اس کے بعد کسی بھی اتوار کو کون کون ساتھی دے سکتا ہے؟ کسی بھی اتوار کو کون کون ساتھی دے گا؟ نام لکھواؤ، یہ الگ سے نام لکھو بھائی. ہاں صبح 8 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 8 بجے 24 گھنٹے. ہاں بھائی یہ کسی بھی وقت. وہ تو نقد والے تھے، ادھار والے آ جائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور بھائی چلو ابھی تو آسانی ہو گئی. اب تو ضد چھوڑو، آپ تو بالکل ہی بلوچوں والی ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہو. عام کسی بھی اتوار میں ہمیں کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوا. ہاں جاوید خیبر. چلو شکر ہے کچھ تو ضد ٹوٹی آپ لوگوں کی بھی. اور بھائی ہمت کرتے جائیں. ہاں جمال اللہ.
اور بھائی ہاں کیا نام ہے؟ محمد ایوب، جزاک اللہ۔ آپ کو تو لکھ دیا نیٹ میں لکھ دیا انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ اچھا ایک تقاضا اور ہے، وہ تو بہت ہی آسان ہے، وہ تو میں بتاؤں گا سبھی کھڑے ہو جاؤں گا۔ مہینے کا ایک دن اور ہفتے کا ایک گھنٹہ، مہینے کا ایک دن اور ہفتے کا ایک گھنٹہ، مطلب مہینے میں 4 گھنٹے الگ دینے ہیں۔ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ختم نبوت کے مرکز جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، جماعت کی تشکیل ہوتی ہے، آئندہ کے پروگرام بنتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون ساتھی ہے جو ہر ہفتے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نکال سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 2 کام اپنے ذمہ رکھ لیں، ہر جمعے کے دن جمعہ پڑھیں، گرمی ہو سردی ہو، شادی کی جب دعوت ملتی ہے دوست کی طرف سے، تب ہم کہتے ہیں یار گرمی بہت تھی اس لیے نہیں آیا، تب تو ہم جاتے ہیں۔ دوست بیمار ہو تو ہم جاتے ہیں۔ سارے دوستوں سے بڑے مہربان دوست ہیں محمد رسول اللہ، اس کے لیے ہم نے اپنا وقت نکالنا ہے، اس کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ اور مہینے میں اپنا ذمہ لگا لیں۔ آگے انشاءاللہ حافظ صاحب آپ لوگوں کو خود ہی تیار کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو بہت پہلے تھا تو آپ کے مزاجوں سے واقف نہیں ہوں، آپ حافظ صاحب کے مزاج سے واقف ہیں اور حافظ صاحب آپ کے مزاج سے واقف ہیں۔ آپ کون سی اس دوائی سے نکلنے میں تیار ہو جائیں گے وہ حافظ صاحب جانے اور آپ جانیں۔ تو بہرحال یہ 4 ساتھی، ٹھیک ہے نا جی، اور جنہوں نے اپنے باقی دنوں میں نام لکھوائیں وہ اپنے موبائل نمبر یہاں پر لکھوائیں گے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور پھر حافظ صاحب بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اگلے اتوار کی یہ 4 ساتھی تیاری کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ایک ساتھی اور ہوگا، 5 ساتھیوں کی جماعت بنا کر شہر کی کسی بھی مسجد میں بھیجا جائے گا۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے، ہر اعتبار سے کرنی ہے، دل چاہے تب بھی کرنی ہے، دل نہ چاہے تب بھی کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔